الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم مخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور اب ایک حدیث پاک بھی بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو آج کی حدیث پاک ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ جب دونوں روایت کریں تو متفقن علیہ کہتے ہیں اسے، کہ اس پہ حدیث پہ اتفاق ہے دو بڑے اماموں کا۔ یہ حدیث بیسیکلی حدیث یہ ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی نماز کے دوران پڑھا کرتے تھے۔ حضور پاک کی یہ روٹین تھی کہ تہجد کی نماز جب بھی پڑھتے تو یہ دعا ضرور مانگتے، اور اس دعا کو نقل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب میں نے آپ کو بتا تو دیا تھا حضور پاک کے بارے میں کہ حضور کے لیے تہجد پڑھنا فرض کے زمرے میں تھی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور ایک اور جگہ پہ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا۔ یہ حضور پاک کے لیے آیات اتری تھیں اور آپ کے توسط سے یہ آیات ہمارے لیے بھی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ استطاعت دے تو ہم بھی تہجد کی نماز شروع کریں، تاکہ بغیر حساب اس دن قیامت کا روز جو بہت سخت ہوگا، اس دن بغیر حساب کتاب کے ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے، اللہ کے قریبی بندوں میں ہو جائے، جو اللہ کے مقربین ہیں ان میں ہمارا داخلہ ہو جائے۔ تو حضور پاک کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم لک الحمد، اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ یہ تہجد کی دعا ہے حضور پاک کی، بہت خوبصورت دعا ہے، ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے۔ اللہم لک الحمد، اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ انت قیم السماوات والارض وما بینہما، کہ تو قائم کرنے والا ہے آسمانوں کا بھی زمین کا بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا تو قائم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کا آپ اس دعا کا آپ ماخذ لے جائیں قرآن پاک کی طرف، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل تری من فطور۔ تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اب اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری تخلیق کی تاکہ میں یہ دیکھ لوں کہ تم میں سے نیک اور اچھے اعمال کون کرتا ہے، اور میں نے 7 آسمان بنا دیے تہ بتہ ہے، تو تم میں سے کوئی ہے جو ان میں کوئی نقص تلاش کر لے؟
تو یہی بات محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، انت قیم السماوات والارض وما بینہما، کہ تو قائم کرنے والا ہے آسمانوں کا بھی زمین کا بھی اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، انت مالک السماوات والارض وما بینہما، اور تو مالک ہے، تو مالک ہے، رب بھی ہے۔ رب کا مطلب بھی مالک ہوتا ہے، رب کا مطلب بھی مالک ہوتا ہے کہ تو مالک ہے، اور ملک کا مطلب بادشاہی بھی ہوتا ہے کہ تو بادشاہ ہے، تو مالک ہے ان آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ یہ حمد کی سب سے بلند صورت ہے کہ آپ اپنے دل سے اقرار کر لو کہ اے اللہ تو نے قائم بھی کر رکھا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، اور تو مالک اور بادشاہ بھی ہے آسمانوں کا بھی زمین کا بھی اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تمام تعریف تیرے لیے ہے، انت نور السماوات والارض وما بینہما، کہ تو نور ہے آسمانوں کا بھی زمین کا بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، تو ان کا نور ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کی دعا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح اللہ سے قرب کیسا ہے، اللہ کا یقین جو ہے، چونکہ رسول کے قلب پر وہی آ رہی ہے، اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کا لیول بھی وہی ہے۔ آج اگر ہم اس کی نقالی بھی کر لیں اور یاد کر لیں یہ دعا، تو آپ یقین مانیں کہ رب کا ہم سے کیا تعلق بنے گا، یہ آپ خود ہی جان سکتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے کہے ہوئے الفاظ جب ہم دہرائیں گے تو رب کی رحمت ہماری طرف بھی متوجہ ہوگی۔ وَلَكَ الْحَمْدُ انت نور السماوات والارض وما بینہما، کہ تو نور ہے آسمانوں کا بھی زمین کا بھی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورت نور میں فرماتے ہیں، مشکل القرآن میں سے یہ آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا بھی زمین کا بھی۔ یہ سورت نور کی میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاکچہ ہو۔ اب آپ نے پرانے زمانے کے بلکہ آج کل کے زمانے کے بھی گیٹ، دروازے، باہر کے دروازے دیکھے ہوں گے، ان میں ایک تاکچہ بنایا جاتا ہے جہاں نیم پلیٹ لگائی جاتی ہے اور اس کے پیچھے روشنی کی جاتی ہے تاکہ وہ نیم پلیٹ اس روشنی کی چمک سے رات کو لوگوں کو نظر آئے، اسے تاکچہ کہتے ہیں۔ مثلا نورہی کمشکات، اس کے نور کی مثال ہے ایک تاکچے کی سی، فیہا مصباح، اس کے اندر ہے ایک چراغ، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک چمنی میں ہے۔ اب علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی مثال اللہ نے انسانی جسم کے لیے دی ہے، اور انسانی جسم کی جو یہ چھاتی ہے پوری، اسے تاکچہ کہا گیا ہے، اس پوری چھاتی کو تاکچہ کہا گیا ہے، اور جو چراغ ہے وہ قلب انسانی ہے، وہ انسان کے دل کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چراغ کی چمنی جو ہے وہ ہمارے میڈیکل میں کہتے ہیں تھوریسک کیج، اس دل کے گرد ایک پسلیوں کا پورا جنگلہ ہے، تو یہ چمنی ہے۔ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے وضاحت کر دی کہ مشکلات القرآن میں سے یہ آیت ہے علماء کرام کے نزدیک، کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کأنہا کوکب، اور وہ جو چمنی ہے، وہ جو قندیل ہے، وہ ایسے چمکدار ہے جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ یا چمکتا ہوا موتی۔ وہ جو قندیل ہے، وہ جو چمنی ہے، وہ اتنی چمک رہی ہے جیسے ستارہ چمکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اتنی چمکدار ہے۔ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ، اس چراغ میں تیل ڈالا جاتا ہے، اسے روشن کیا جاتا ہے ایک نہایت مبارک۔ رب کریم فرما رہے ہیں میرے بھائیو، اب آپ سمجھ لو کہ مبارک درخت کیسا ہوگا، ایک نہایت مبارک زیتون کے درخت سے اسے روشن کیا جاتا ہے، اس تیل سے جو کہ ایک نہایت مبارک زیتون کے درخت کا ہے۔ آج بھی ہم لوگ زیتون کے تیل کے پیچھے شیدائی ہیں،
کہ کوئی بیمار ہو جائے تو زیتون کا تیل شروع کراؤ اسے. تو رب کریم کیا فرما رہے ہیں کہ اسے روشن کیا جاتا ہے ایک ایسے مبارک زیتون کے درخت سے جس کے نہ مشرق میں کوئی درخت ہے نہ مغرب میں کوئی درخت ہے. ہمیشہ یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ درخت جو ہیں وہ سورج کی روشنی سے اپنی خوراک بناتے ہیں. اگر درخت کے مشرق میں درخت ہوگا تو وہ سورج کی روشنی صرف مغرب کی طرف سے لے گا. اگر مغرب میں درخت ہوگا تو وہ چھاؤں دے گا تو وہ صرف مشرق کی روشنی لے گا، مغرب والی روشنی نہیں لے گا. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا ہے کہ جس کے نہ مشرق میں کوئی درخت ہے نہ مغرب میں کوئی درخت ہے، مطلب پورا دن سورج کی جو روشنی ہے اس کے اوپر پڑتی ہے، اس کے جو اس کا بنا ہوا تیل اور اس کا فروٹ اس کی کیا کوالٹی ہوگی. یہ رب کریم بیان کر رہے ہیں کہ اس درخت کی کوالٹی کیا ہوگی، اس سے اسے روشن کیا جاتا ہے. یکادو یضیء زیتھا، اور اس کا تیل، اس چراغ میں جو تیل ہے جو کہ اس مبارک درخت سے ڈلا ہے، یکادو یضیء زیتھا، وہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے. وہ جو تیل ہے وہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے، وہ روشن ہونے کو تیار ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ ابھی آگ نے اسے چھوا بھی نہیں. یہ ہے اس تیل کی لطافت. جتنی چیز لطیف ہوتی جائے گی، بہت لطیف نقطہ ہے میرے بھائیو، غور کرو، جتنی چیز لطیف ہوتی جائے گی اتنا اس کا رب سے قرب بڑھتا جائے گا. آپ پیٹرول کو رکھ دیں، تمام آئلز میں سے پیٹرول سب سے لطیف ہے، ہم کہتے ہیں فائن ہے، ریفائنڈ ہے. موسٹ ریفائنڈ فارم جو ہے وہ پیٹرول ہے. پھر ڈیزل آ جاتا ہے، پھر کیروسین آئل آ جاتا ہے، پھر جیٹس کا آئل آ جاتا ہے. مطلب ایک جو موسٹ ریفائنڈ فارم ہے وہ کون سا ہم کہتے ہیں؟ ہائی آکٹین پیٹرول ہے. اب پیٹرول کو رکھیں اور اس سے 3 فٹ کے فاصلے پہ دیا سلائی جلائیں، کیا ہوگا؟ لپک کر وہ آگ کو پکڑ لے گا، حالانکہ آگ نے تو اسے چھوا ہی نہیں. تو یہی مثال رب کریم بتا رہے ہیں کہ جو مومن صالح کا دل ہے وہ اتنا لطیف ہے، اس کی فطرت اتنی سلیم ہے کہ ابھی ہدایت کی روشنی دور ہے اس سے، اور وہ لپک کر ہدایت کو لینا چاہتا ہے. نورن علی نور، نور پر نور ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ محمد مصطفیٰ کا دل ہے جو اتنا لطیف ہے کہ وہی آئی نہیں، اس سے پہلے غار حرا میں اپنے رب کو منا رہے ہیں. وہی آئی نہیں مگر غار حرا میں رب کو منا رہے ہیں. ابھی وہی تو نہیں آئی تھی نا، ابھی اقرأ بسم ربک الذی خلق تو نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن محمد رسول اللہ اپنے رب کو منانے غار حرا میں تنہائی میں بیٹھے ہیں، دنوں کے دن بیٹھے ہیں. تو یہ قلب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قلب صالحین ہے، یہ قلب شہداء ہے. میرے بھائیو یہ وہ قلب ہے، یہ اتنا لطیف ہے، اس کی فطرت اتنی سلیم ہے کہ ہدایت ابھی پہنچی نہیں اور یہ لپک کر ہدایت کو لینے کے لیے تیار ہے. اسی کے لیے اللہ نے کہا نورن علی نور، کہ نور پر نور، کہ دل آلریڈی نور سے بھرا ہوا ہے، جب ہدایت کا نور اسے ٹکراتا ہے تو پھر نورن علی نور ہو جاتا ہے. یہ مشکلات القرآن کی آیت ہے، میں نے آپ کو بہت سادہ الفاظ میں اسے تشریح کر کے بیان کیا ہے کہ اپنے دل کو خالص رکھو، تب ہدایت کا نور، یہ نور پڑا ہے ہمارے سامنے، پھر قرآن دل میں اترے گا کہ نورن علی نور واللہ یہدی لنورہ لمن یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور سے جسے چاہتا ہے. تو اللہ اس کی علماء کرام نے 2 وضاحتیں کی ہیں. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سب کچھ رب کے ذمے ہے، ہمیں چاہے گا تو ہدایت دے گا. علماء نے کہا ایسا نہیں ہے.
اس کے دو مطالب ہیں. اللہ اپنے نور سے ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے. لمن یشاء کے دو مطلب ہیں. ایک اللہ جسے پسند کرتا ہے، اور اللہ کسے پسند کرتا ہے؟ جو رب کی طرف خود متوجہ ہوتا ہے. جب تک کسی سے سوال نہ کرو گے کوئی کیسے دے گا؟ یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ بن مانگے تو نہیں ملتا، تو رب سے بھی مانگنا پڑے گا، رب کی طرف بھی رجوع کرنا پڑے گا، اپنی سمت درست کرنی پڑے گی، اپنے دل کو خالص کرنا پڑے گا. تمام زندگی، تمام اعمال اس رب کی مشیت اور مرضی کے مطابق کرنے پڑیں گے. تب وہ اپنا نور آپ کے دل کی طرف ڈالے گا تجلی، تو آپ کا دل لپک کر اس ہدایت کو لے گا. یہ ہو جائے گا نورن علی نور، کہ آپ کا دل بھی نور سے بھرا ہوا تھا، اوپر سے اللہ کی ہدایت کا نور بھی آ گیا، مطلب قرآن پاک آ گیا. جب قرآن پاک آپ کے دل میں اتر جائے گا تو نورن علی نور ہو جائے گا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسی طرح بیان کرتا ہوں لوگوں کے لیے مثالیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب بات نکلی تھی انت نور السماوات والارض وما فیہن، کہ تو ہے نور آسمانوں کا بھی، زمین کا بھی، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تمام تعریف تیرے لیے ہے. انتل قیم، تو قائم ہے. انتل قیم، تو قائم ہے. وَوَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ حق ہے. وَلِقَائِكَ الْحَقُّ، اور تیری ملاقات حق ہے. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، اور جنت حق ہے. وَالنَّارُ حَقٌّ، اور جہنم حق ہے. وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، اور نبی حق ہیں. وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اور محمد حق ہیں. وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اور قیامت کی گھڑی حق ہے. یہ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اے رب یہ تمام چیزیں حق ہیں، برحق ہیں. تیرا وعدہ بھی حق ہے، تیری ملاقات بھی حق ہے، تیرے نبی بھی حق ہیں، اور محمد خود بھی حق ہیں. سب سے بڑا حق تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ہیں، جو مصطفیٰ بھی ہیں مجتبی بھی ہیں. چنے گئے لوگ ہیں، چنے ہوئے ہیں، نبیوں میں سے بھی چنے ہوئے ہیں. محمد مصطفیٰ بھی ہیں، استفا کسی چیز پر بٹھا دینا، مجتبا اجتبا کسی کو چن لینا. نبیوں میں سے چن لیے گئے ہیں. محمد مصطفیٰ بھی ہیں، احمد مجتبی بھی ہیں. اب اللہ تعالیٰ قرآن کا پاک میں فرما رہے ہیں وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ. اس بات سے مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی ہے کہ تیری ملاقات بھی حق ہے، تیرے سے ملنا بھی حق ہے. تو قرآن پاک کی ایک آیت یاد آئی ہے مجھے، کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا. ہرگز نہیں، اس دن کوٹ کوٹ کر زمین کو برابر کر دیا جائے گا، چٹیل کر دیا جائے گا. نہ اس میں کوئی اونچائی رہے گی، نہ اس میں کوئی نیچائی رہے گی، بلکہ کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا. کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اور تیرے رب کا ظہور ہوگا اور فرشتے آئیں گے قطار در قطار. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن لے آئی جائے گی جہنم بھی سامنے. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ أَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، مگر ہائے اس نصیحت پکڑنے کا اب کیا فائدہ. یہ قرآن کریم میں رب فرما رہا ہے آپ کا کہ اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، مگر ہائے اس نصیحت پکڑنے کا اب کیا فائدہ. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن وہ کہے گا کہ کاش کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا. آج سرائکی میں بھی آپ لفظ کہتے ہیں حیاتی ہووی، دعا دیتے ہیں تو حیاتی ہووی کہتے ہیں. رب بھی تو یہی استعمال کر رہا ہے لفظ اس زندگی کے لیے، اس کے لیے نہیں. کہ انسان کہے گا
یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کہ کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، رب کریم کہہ رہے ہیں آج اس دن ایسا عذاب کسی نے نہیں دیا ہوگا کبھی جو میں دوں گا. ایسا عذاب کسی نے نہیں دیا ہوگا جو میں دوں گا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور ایسا جکڑا کسی نہیں ہوگا جو آج میں جکڑوں گا گناہگاروں کو. ساتھ تسلی بھی دے رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، لیکن اے اطمینان جان جو تو نیک عمل میرے لیے بھیج کے آئی تھی دنیا میں، دنیا تو نے میری مرضی کے مطابق گزار لی تھی، نفس کی خواہشات پر قابو پا لیا تھا، تو نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میرے احکام کو دیکھ کر گزاری، میری کتاب پاک کو تو نے سیکھا، میرے حضور کی حدیث کو تو نے سیکھا، پھر جب سیکھ لیا تو نے سکھانے کی کوشش بھی کی، تو نے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی، تو نے اللہ کا دین قائم کرنے کی کوشش بھی کی. تو آج اے اطمینان جان، اے اطمینان روح، اے اطمینان انسان، اے مطمئن انسان، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس طرح کہ تو رب سے راضی ہو گئی، رب تیرے سے راضی ہو گیا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا جنت میں. میرے بھائیو وقت ہے آج جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی آگے والی زندگی کے لیے وہ ہم کر گزریں. جتنا وقت ہم اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہیں، اللہ کے دین کو قائم کر سکتے ہیں، وہ کر ڈالیں. جب یہ وقت نکل گیا اور قیامت کے روز آنکھیں کھل گئیں تو پھر کہیں یہ ہمیں نہ کہنا پڑے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں اس زندگی کے لیے اپنی دنیا کی زندگی میں کچھ بھیج دیتا. میرے بھائیو کاش ہم اس لوگوں میں شامل نہ ہوں اور وہاں بھی ہم خوش و خرم ہوں. تو حضور محمد کیا فرما رہے ہیں وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، کہ تیری ملاقات بھی حق ہے. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت، اے اللہ میں نے اپنی گردن تیرے آگے جھکا دی، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تجھ پر ہی توکل کرتا ہوں، وإلیک انبت، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وبک خاصمت، اور میں تیری بنیاد پر لوگوں سے جھگڑے کرتا ہوں. مطلب میرا محبت کرنا بھی تیرے لیے ہے لوگوں سے، میرا لوگوں سے جھگڑنا بھی تیرے لیے ہے، میری ذاتی نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی محبت ہے. وَإِلَيْكَ حَكَمْتُ، اور میں نے اپنی جھولی تیرے آگے پھیلا دی ہے. اللہم اغفر لی ما اسررت واعلنت، اللہ معاف کر دے مجھے جو کچھ میں نے چھپایا اور جو کچھ میں نے ظاہر کیا. وما انت عالم منی وما انت عالم بہی منی، کیونکہ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے ان گناہوں کو جو خود میں نہیں جانتا، جو خود میں نہیں جانتا. انت المقدم، تو آگے کرنے والا بھی ہے، وانت المؤخر، تو پیچھے کرنے والا بھی ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ چھوڑنے کی کوئی طاقت اور نہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں مگر جسے تو دے دے. گناہ چھوڑنے کی توفیق بھی تو دے گا، نیکی کرنے کی توفیق بھی تو دے گا. یہ ہے دعائے محمدی. آپ کے محبوب، ہم آپ سب کے محبوب، ہمارے دل و جان سے افضل ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تہجد میں. آج میں نے صرف اپنے رسول کی دعا کا ترجمہ و تفسیر کیا ہے آپ کے سامنے کہ کاش ہم اس دعا کو یاد کرنے والے بھی بن جائیں اور اس دعا پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. صرف ایک آیت کا آج ترجمہ کروں گا کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی یہ گلہ ہے کہ میں حدیث کے بیان میں بہت سارا وقت لے جاتا ہوں، لیکن
میں سمجھتا ہوں کہ مقصد صرف پیغام پہنچانا ہے، وہ کسی بھی صورت میں پہنچے۔ حدیث اور قرآن ایک ہی چیز ہیں، محمد مصطفیٰ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ وہی ہے۔ وما ینطق عن الہوا، وہ اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، ہاں مگر جو میں انہیں وحی کرتا ہوں، یہ رب کریم فرما رہے ہیں۔ تو سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ کا جو مکالمہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا جو مکالمہ جاری ہے فرعون سے، تو فرعون کہہ رہا ہے اپنے سرداروں کو، قولا، کہا فرعون نے، ان رسولکم الذی ارسل الیکم، یہ رسول، تمہارا رسول، طنزاً، مذاقاً تضحیق کر رہا ہے کہ یہ تمہارا رسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، مجھے تو مجنون لگتا ہے، دیوانہ لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کا اثر نہیں لیا، حضرت موسیٰ اپنی ہی دھن میں کہے جا رہے ہیں، قول رب المشرق والمغرب، کہا کہ رب تو وہ ہے جو مشرق کا رب بھی ہے، مغرب کا رب بھی ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے نبیوں کا معاملہ۔ ابھی میں نے جو دعا سنائی محمد مصطفیٰ کی، وہ بھی یہی تھی کہ وما بینہما، حضرت موسیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وما بینہما۔ دیکھو قرآن اور حدیث کتنا ملتا ہے کہ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم ہو سمجھ رکھنے والے، اگر تم سمجھنے کے لیے تیار ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو، تو رب وہی ہے صرف جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اب فرعون کیا کہہ رہا ہے، قال لئن اتخذت الہا غیری، کہ اگر اے موسیٰ تو نے بنا لیا میرے سوا کسی کو اور رب یا الہ یا معبود، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو میں تجھے ڈال دوں گا قیدیوں کے ساتھ قید میں۔ دھمکی دے رہا ہے فرعون حضرت موسیٰ کو۔ کیا لیول ہے اس کی دھمکی کا اور کیا لیول ہے فرعون کا۔ اللہ نے پھر ایسا غرق کیا کہ آج تک اس کی نشانی موجود ہے، مصر میں اس کی ڈیڈ باڈی موجود ہے، جا کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ وقت ختم ہو چکا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قرآن کو سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔